بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شاہد جمیل ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے تھیلیسیمیا. اس سے پہلے میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ انیمیا اور اس بعد میں آئرن ڈیفیشینسی انیمیا کے بارے میں بتایا تھا، اور آج اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے کیونکہ یہ بھی بلڈ کی ایک ڈیزیز ہے گی. اب تھیلیسیمیا کیا ہے گا؟ تھیلیسیمیا ایک موروثی یا انہیریٹڈ بیماری ہے جس میں انسان کے جسم میں ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے گا. جیسے کہ نارملی جتنا ہیموگلوبن ہونا چاہیے وہ اس سے کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آر بی سیز قابل نہیں ہوتے کہ وہ آکسیجن لے کر جائیں. نارملی جو ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ 13.2 سے لے کے 16.2 گرام تک میل میں ہوتا ہے گا اور 11 گرام سے لے کے 15 گرام تک فیمیل میں ہوتا ہے گا. اب یہ بیماری والدین سے بچوں میں جینس کے ذریعے آ جاتی ہے. دو طرح کے تھیلیسیمیا ہوتے ہیں گے جسے ہم الفا اور بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں گے. اب الفا اور بیٹا تھیلیسیمیا جو ہے وہ جینس کی وجہ سے الگ الگ نام پڑیں گے، کیونکہ جین میں جس طرح کی تبدیلی آتی ہے اسی حساب سے اس کو الفا اور بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں. بیٹا تھیلیسیمیا میجر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی شدید قسم کا ہوتا ہے گا، جس میں خاص طور پہ یہی ہوتا ہے گا کہ ریگولر جو ہے نا وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے گی، جبکہ مائلڈ تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے کہ اس میں علاج کی بھی ضرورت نہ ہو. اب اس کی کیا علامات ہیں؟ اگر بہت سی سیویئر قسم کا ہو تو ظاہر ہے اس میں تھک جائے گا، کمزوری ہوگی، جلد کا پیلا پن ہوگا، چہرے کی ہڈیوں میں ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ گروتھ ریٹارڈیشن یعنی گروتھ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوگی. کچھ نومولود بچوں میں پیدائش کے بعد ہی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں گی، اور کچھ میں 2 سال بھی کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے علامات ظاہر ہونے میں. اب بیٹا تھیلیسیمیا کا جو ریسرچ کیا گیا ہے اس کے حساب سے ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 17 سال سے لے کے 30 سال تک ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جب تک اللہ نے جب تک جس کی زندگی لکھی ہوئی ہے گی اتنی زندگی ہوتی ہے گی، اس کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ دیر سے لگا سکتے ہیں. جو لکھا ہوتا ہے کہ وہی ہوتا ہے گا. اب کازز کیا ہے اس کی؟ اب ڈی این اے کے خلیات یا سیل میں اگر رد بدل آ جائے جو کہ ہیموگلوبن بناتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تھیلیسیمیا ہوتا ہے گا. یعنی اس میں جو ڈی این اے کے جو خلیات یا سیل ہوتے ہیں اس میں جینیٹک چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا ہوتا ہے گا. فیملی ہسٹری یہ کیا ہے کہ جینیٹک یا موروثی بیماری کی وجہ سے ماں باپ سے بچوں میں لگ سکتی ہے گی، آ سکتی ہے. یعنی پھر اس کے بعد یہ کہ زیادہ تر یہ افریقن امریکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں زیادہ ہوتے ہیں گے. ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی بہت کیسز ہیں. اب اس کی کیا کمپلیکیشن ہے؟ اس کی کمپلیکیشن یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ مستقل اس میں بلڈ جو تھیلیسیمیا جو جو خطرناک قسم کا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بیٹا تھیلیسیمیا میجر، اس میں ظاہر ہے کہ ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے گا، جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے، جس میں دل، جگر اور اینڈوکرائن جو کہ ہارمونز وغیرہ بناتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر ایسے مریضوں میں انفیکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہڈیوں کی ڈیفارمیٹی بھی ہو سکتی ہے، ہڈیاں وائڈن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، خاص طور پہ چہرے کی ہڈیاں اور سر کی ہڈیاں. اس کے علاوہ ہڈیوں میں بھربھرا پن آنے کی وجہ سے فریکچر کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر تلی بڑھ جاتی ہے، تلی جسے ہم اسپلین کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. اسپلین کا کام یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن بڑھنے سے روکتی ہے گی. اسپلین کنٹرول کرتی ہے ڈبلیو بی سی، آر بی سی اور پلیٹلیٹ کو، اور اس کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ جو آر بی سی کو نقصان پہنچتے ہیں اور جو پرانے ہوتے ہیں ان کو بالکل بدل دیا جائے، ان کو بدلتی ہے گی. اس کا کام ایک فنکشن یہ بھی ہے گا. نارملی جو آر بی سی کی لائف ہے وہ 110 سے 120 دن تک کی ہوتی ہے گی. تو پھر اس کا دوسرے جو آر بی سی بنتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تلی کا اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہے گی. پھر سلو گروتھ ریٹ ہوتا ہے، بچوں کی افزائش کم ہوتی ہے اور بلوغت یا پیوبرٹی دیر سے آتی ہے گی. پھر ہارٹ کی پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، دل کے مسائل ہوتے ہیں، ہارٹ فیلئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ میں ایریتھمیا جسے ہم کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ توازن نہیں ہوتی، تو اس کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں گے. پھر اس میں کیا پریکاشن کر سکتے ہیں ہم؟ زیادہ تر تھیلیسیمیا کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن جب بھی بچوں کی شادی ہو تو کم از کم فیملی ہسٹری پوچھ لینا چاہیے کہ کسی کو یعنی جیسے شادی ہو رہی ہے اس میں اس کی فیملی یا اس کو خود کو خدا نہ خواستہ کوئی تھیلیسیمیا کی پرابلم تو نہیں ہے گی. اگر ہے تو پھر سوچ سمجھ کے یہ اقدام اٹھانا چاہیے. اب اس کا کیا ڈائگنوسس ہے گا؟ ڈائگنوسس یہی ہے، ظاہر ہے کہ خون کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے. خون کے ٹیسٹ میں سب سے پہلے آر بی سی اسٹاک دیکھتے ہیں. اس میں ہم اس کی
سائز اور شکل یا شیپ دیکھتے ہیں، پھر اس کا کلر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی این اے ٹیسٹ سے اس کی جینس کا پتہ چل سکتا ہے گا۔ اس کے علاوہ پری نیٹل ٹیسٹنگ بچے کی پیدائش سے پہلے پتہ چل سکتا ہے کہ تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے فیٹس کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بچے دانی میں جو فیٹس ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اس کو ہم پری نیٹل ٹیسٹنگ کہتے ہیں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ کورونک ویلس سیمپلنگ ہوتا ہے گا۔ اس میں کیا کہتے ہیں تقریباً 11 ہفتے میں زچگی یا پروبرٹی میں پتہ چل جاتا ہے کہ زچگی یا پریگننسی پہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس میں بہت ہی چھوٹا سا پلیسنٹا کا ٹکڑا لے کر اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایمنیوسینٹیسس کہتے ہیں کہ جسے 16 ہفتے کے پریگننسی میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے فیٹس کے گرد ایمنیوٹک فلوئڈ جو ہوتا ہے گا اس کا معائنہ کر کے یہ چیز پتہ چل سکتی ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب تھیلیسیمیا کا کیا علاج ہے گا؟ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ جو تھیلیسیمیا میجر ہے اس میں تو فریکوینٹ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تھیلیسیمیا مائلڈ ہو تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر ماڈریٹ اور ٹو سیویئر ہو تو کچھ ہفتوں کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کتنی سیویئر ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایک اور تھراپی ہوتی ہے جس کو ہم آئرن چیلیشن تھراپی کہلاتا ہے گا۔ یہ ایک علاج ہے جس میں آئرن جو زیادہ جمع ہو جاتی ہے اس کو نکال دیں، تاکہ زیادہ تر ریگولر ٹرانسفیوژن کی وجہ سے جب فولاد کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ جسم میں جمع ہونے لگتی ہے تو اس تھراپی میں اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ریگولر ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، پھر فولاد زیادہ ہو تو اس کو نکال دینے میں بہتر ہے کہ مریض کے لیے بہتر ہوتا ہے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کہلاتا ہے جس کو ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی کہتے ہیں گے۔ کچھ کنڈیشن میں یہ بہترین علاج ہے، وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ اس کا ڈونر کوئی بہن یا بھائی ہو۔ امید ہے کہ میں نے جو یہ لیکچر دیا ہے گا اس سے کم از کم کچھ مفید معلومات آپ نے لی ہوں گی، اور اس کا کہنے میں لیکچر کا دینے کا مقصد ہی میرا یہ ہے گا کہ کم از کم کچھ بیسک چیزیں آپ کو پتہ رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔